بیک بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں ملتان میں خشک سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی نزلہ کھانسی کے مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ مزید بات کریں گے حسن ملک سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ شہر اولیا ملتان میں خشک سردی بڑھنے کے ساتھ ہی دمے کے مریضوں میں اور چیسٹ پیشنٹس میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، تو اسی طرح سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیسٹ ڈپارٹمنٹ اور ENT ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر محمد رضا صاحب۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سر کائنڈلی بتائیے گا کہ اس خشک سردی کی وجہ سے کس طرح کے مریض آپ کے پاس آتے ہیں اور اس کا کیا کیا اس سے مسئلے مسائل مرتب ہوتے ہیں اور اس کی احتیاط کیا کیا ضروری ہے، سر کائنڈلی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشک سردی کی وجہ سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ الرجی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ دو میں ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں۔ الرجک رائنائٹس ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھینکیں زیادہ آنا یا زکام کا زیادہ آنا، اور دوسرا الرجک استما ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں دمے کی شکایت کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ خاص طور پہ خشک سردی کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے اندر ہم نے اب احتیاط کیا کیا کرنی ہے، اس کے اندر احتیاط کے اندر سب سے پہلے یہ آ جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر سے چلیں تو ٹھنڈی کھٹی چیزیں آپ نے بالکل نہیں کرنی، فریج کا پانی نہیں پینا، گرم کپڑوں کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جن کو دمے کی شکایت آتی ہے، ان کے سانس ان کا اکھڑنے لگ جاتا ہے، انہوں نے بھی اس کے حساب سے جو ان کے متعلقہ ڈاکٹر صاحب نے جو ان کو دوائیاں لکھی ہیں تو خاص طور پہ اس سیزن کے اندر وہ چلانی ہے۔ باہر نکلتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے گرم کپڑے پہنے ہیں، اور سموک سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہے۔ حسن ملک ہمیں آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ۔ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو جانتے ہیں۔ اپنا خیال کریں، گلا خراب ہو ڈاکٹر سے رجوع کریں، باقی سردی سے بچانے کی جو احتیاط ہیں وہ استعمال کریں۔ شہری باہر نکلے ماسک کا استعمال کریں، یہ اس سے گردہ غبار جو ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ماسک لگا کر رکھیں اور اس سے ہے نا ہر بیماریوں سے تحفظ ملے گا۔ خشک کی سردی کی وجہ سے یعنی کہ نزلہ زکام اور کھانسی ہے، اور آپ ماسک پہنیں یعنی کہ بچاؤ کے لیے۔ خشک سردی کی وجہ اب آپ کو بتائیں ملتان میں بدلتے موسم کے ساتھ خشک سردی کی شدت میں اضافہ، بچے نزلہ کھانسی اور سینے کی تکلیف کا شکار ہونے لگے۔ ڈاکٹرز کی والدین کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے اون عباس سے۔ بالکل، سردیاں آنے کے ساتھ ساتھ موسمی بیماریاں بھی اپنا عروج پکڑ رہی ہیں، وہیں پر ہی بچوں کے چیسٹ انفیکشن، گلا خراب کی بھی بیماریاں بچوں میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں کو یہاں پر ہسپتال میں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے، یہ اپنا بچوں کو آج کل موسمی بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کے بچوں کو کیا مسئلہ ہے؟ بچے کو چیسٹ انفیکشن ہے سردی کی وجہ سے، اور میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی مائیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کی کیئر کریں۔ اپنے بچوں کی کیئر کریں تو اپنا دوائیاں وغیرہ دے دی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی دوائیاں وغیرہ ڈاکٹر صاحب نے دے دی ہیں، اچھی طرح سے چیک کیا ڈاکٹر صاحب نے، تو بس ان کو جو ہے میڈیسن دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے گا۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ اپنے بچوں کا زیادہ زیادہ خیال رکھیں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں ہسپتال بچوں کا خیال رکھا جائے۔ اون عباس ہمیں بہت شکریہ۔ اب بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ ملتان میں ڈینگی کے کاری وار جاری ہیں۔ نصر ہسپتال میں ڈینگی وارڈ میں 23 مریض زیر علاج۔ نصر ہسپتال میں ڈینگی کے تصدیق شدہ 12 مریض زیر علاج ہیں۔ نصر ہسپتال میں ڈینگی کے شعبے میں 11 مریض زیر علاج۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 12 نئے مریض لے گئے۔ ڈینگی کے باعث اب تک 12 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ڈینگی کے کاری وار جاری ہیں۔ نصر ہسپتال میں ڈینگی وارڈ میں 23 مریض زیر علاج ہیں۔ لوکل پرسن سیکرٹری ہاؤسنگ کی روہی سے گفتگو میں کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہوا تو ملتان امنگسٹ 5 ڈسٹرکٹس میں تھا جن کو ریڈ زون میں رکھا گیا تھا، جو خطرناک سمجھے جا رہے تھے، جدھر پیشنٹس زیادہ مرچ ہو رہے تھے، لیکن گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ۔ اب تو صورتحال مکمل کنٹرول میں ہے، کسی دن کوئی پیشنٹ نہیں ہوتا، کسی دن ایک آدھ ہوتا ہے۔ ٹوٹل ڈیتھس جو ہوئی تھیں وہ ایڈمیٹڈ پیشنٹس کی وہ کے 8 تھیں، لیکن ابھی تک 3 کنفرم ہیں جن کی سول ریزن جو تھا وہ ڈینگی ہے۔ باقی جو 4 ڈیتھس ہوئی تھیں ان میں باقی امراض بھی لاحق تھیں۔ مہنگائی کا جن آپے سے باہر، لنڈے بازار کے کپڑے بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ اسی پر مزید بات کریں گے رانا بلال سے۔ جی بالکل، دوسرے شہروں کی طرح شہر اولیا میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ بات کریں لنڈا بازار میں رکھی جانے والے سستے شوز اور جیکٹس کی بات کریں تو ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ قیمتیں بڑھنے سے شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی پریشان ہیں۔ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے، قیمتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں؟ مہنگائی بہت آ گئی ہے،
तकरीबन एक एक चीज़ अब इस साल 1000-1500 महंगा हो गया, अब कोई भी खरीद नहीं सकते है ना। गाहक आते हैं यहाँ, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं। अमीर तो फिर भी ले सकेगा, लेकिन गरीब क्या करेगा? हर चीज़ 1000-1500 रुपये महंगे हो गए। बोट भी नहीं बिकते, लंडा भी नहीं बिकते, अब नए तो कोई भी नहीं लेते क्योंकि है महंगा। पिछले साल से तकरीबन 2000-1500 रुपये खरीद बढ़ गया है। लोग क्या करें? लोग बहुत तंग हो गए है ना, गरीबी है, क्या करें? जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना था कि कीमतें बढ़ने से, महंगाई होने से सेल में भी कमी हुई है और कारोबार भी तबाह होकर रह गया में इजाफा हो चुका है। राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इंतजामिया की नाअहली की बात करें, मुल्तान वासा और मैनेजमेंट कंपनी की नाअहली ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। इसी पर बात करेंगे शकील सुल्तान से। सर्दियों की आमद, शहर की शाहराहों पर गैर कानूनी लंडा बाजार लग गए। बहावलपुर से खबर है, शहर की मेन शाहराह स्टेडियम रोड के इतराफ तजावुजात की भरमार। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया से। सर्दियां आते ही जो बहावलपुर के फुटपाथ हैं, वो लंडे की जो शॉप्स हैं, जो स्टॉल्स उनके साथ भर चुके हैं। इस वक्त मैं ड्रिंक स्टेडियम के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर जो कारपोरेशन का ऑफिस है वो चंद गज के फासले पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो तजावुजात हैं उनकी भरमार है। यहाँ पर जगह जगह पर रेडियां लग गई हैं। मेरा कैमरामैन अकरम शीन आपको दिखाए तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर हो रही है और जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे भी जाते हैं। क्या कहते हैं, ये एक किस्म की तजावुजात हैं ये? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इन्हें जगह देनी चाहिए कोई ना कोई। अब जैसे सामने मॉडल बाजार बना है, लेकिन वहाँ पर भी शॉप्स खाली पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को अंदर जाने की कोई वो नहीं है। इनके लिए कुछ करें तो वहाँ पर भी जगह तो बहुत खाली पड़ी हुई है, आप जाके देखें दुकानें खाली हैं। यहाँ पर कितनी पैदल चलने वालों को, ट्रैफिक को कितना मसला हो रहा है यहाँ? जी बहुत मसला होता है। अब आप देखें ना, इधर साथ रेडियाँ इतनी सारी खड़ी हुई हैं, फिर पब्लिक यहाँ खड़ी होती है तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है। और इस रोड पे अक्सर हमने देखा है कि ट्रैफिक जाम ही रहती है। आज तो फिर भी कुछ सही है, वैसे आप संडे वाले दिन आए तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम रहती है। क्या मैसेज होगा जिला इंतजामिया के लिए? सर हम तो यही कहेंगे कि इन गरीब भाइयों के लिए भी कोई ना कोई जगह बहावलपुर में बनानी चाहिए, जहाँ पर ये भी अपने बच्चों के लिए रोजी कर सके, और तो कोई बस यही मैसेज। बिल्कुल जी, जिला इंतजामिया के लिए शहरियों का यही कहना है कि वो यहाँ पर इनको एक डेडिकेटेड जगह दें ताकि जो अपने वो स्टॉल भी लगा सकें, अपना कारोबार भी जारी रख सकें और यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर ना, और जो पैदल कारोबार जारी रख सके। ताहिर जोया हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मियांवाली में नौसरबाज सादा लोग किसानों को लूटने लगे। फ्रॉड करने वालों ने काली गंदम और काले चावलों का बीज दरियाफ्त कर लिया। इस हवाले से बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली में मुनाफाखोर, 2 नंबर मुनाफाखोर जो है मुतहरिक हो चुके हैं। मियांवाली में इन दिनों काली गंदम और काले चावल काश्त करने के हवाले से लोगों को कायल किया जा रहा है। आया इसकी क्या हकीकत है? क्या काली गंदम और काला चावल जो है ये काश्त किया जा सकता है, या इस हवाले से महकमा क्या कहता है? हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ मलिक मोहम्मद नवाब साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या काली गंदम और काले चावल हैं, कोई ऐसा सीड भी है, और नहीं है तो महकमा इस हवाले से क्या कर रहा है? जी शुक्रिया सर, इस हवाले से बिल्कुल ये बात रोज़े रोशन की तरह अजा है कि ना ही काले चावल और ना ही काली गंदम का हुकूमत ने कोई मंजूरी दी है, और हाँ ये हुकूमत की कोई मंजूर शुदा जो है किस्में है। तो महकमा इस सिलसिले में भरपूर मुतहर्रिक है और रेड पार्टी तश्कील दी जा चुकी हैं। महकमा फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के साथ मिलकर सीड फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी जो है ना वो सख्त जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है, और वो लोग इनके सख्त क्रैकडाउन किया जाए। अख्तर मिजाज बहुत शुक्रिया। कारकुन के जिला कॉलेज में अफसरान और स्टाफ की शदीद कमी, 2 डिप्टी कमिश्नर्स और 2 सीनियर इंस्ट्रक्टर्स, 9 इंस्ट्रक्टर्स समेत 64 सीटें अरसे दराज से खाली हैं। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। कारखान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अफसरान और इसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर्स, जो तालीमी इदारों में लेक्चर्स देने वाले इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्लरिकल स्टाफ और जो दर्जा चारों के मुलाजमीन हैं, उनकी शदीद कमी है। सीटें आधी के करीब खाली हैं, जिसके बायस जो इंतज़ामी अमूर हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पे ज़ेर तालीम बच्चे हैं उनको तालीम देने में जो इंतज़ाम है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब में 4 तालीमी इदारे ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जो है अफसरान को भी दी जाती है एग्रीकल्चर के, इसके साथ साथ बच्चों के
کے بھی یہاں پہ داخلے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے جو ہے تعلیم دی جاتی ہے. جنوبی پنجاب میں 2 یہ ادارے ہیں, ایک لیا میں ہیں اور ایک جو ہے ہمارے رحیم یار خان میں. رحیم یار خان کا قدیمی ادارہ یہ ہے جس میں جو ڈائریکٹرز, ڈپٹی ڈائریکٹرز, اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز, سینئر انسٹرکٹرز, اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز, کلریکل سٹاف اور جو درجہ 4 کے ملازمین ہیں, ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 128 ہے. 128 میں 64 سیٹیں خالی ہیں مجموعی طور پہ, اور 64 سیٹوں پہ اس وقت جو ہے افسران اور جو دیگر عملہ ہے وہ براجمان ہے. آدھا یہ سیٹیں خالی ہونے کے باعث جو انتظامی امور ہیں وہ اس وقت جو ہے شدید مشکلات میں پڑ چکے ہیں. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو رحیم یار خان کے ان سروس ایگریکلچر شدید مشکلات میں پڑ چکے ہیں. بہت شکریہ عامر بھٹی. آپ کو بتائیں محکمہ اوقاف کے ترقیاتی منصوبوں کے تحت کام جاری. رواں سال محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام مزارات پر تعمیراتی کاموں کی کیا تفصیلات ہیں, بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سہیرہ طارق. جی, محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام سالانہ ترقیاتی جو کام ہیں ان پر کام جاری ہے. ملتان کے درگاہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور حضرت شاہ رخ عالم پر جو ترقیاتی کام جاری تھا وہ اب حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. یہاں پر پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزار کی جو چار دیواری اور فرش کا کام تھا وہ تقریباً مکمل ہی ہو چکا ہے. آپ بتائیں گے جی یہاں پر کام چل رہا ہے؟ 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ بہاؤالدین ذکریہ میں بھی کام کر رہے ہیں, شاہ رخ عالم میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. 1-1.5 مہینے کے اندر انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. درباروں کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا دیکھ بھال کر رہے ہیں. مرمت جو بھی پہلے پرانا تھا ہم لوگوں نے پورا برابر کیا, اس کو مرمت کیا. ہاں جی, زائرین ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہیں. سارے ٹوٹل لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پہلے ٹوٹا پھوٹا تھا, ابھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے ریپیئرنگ کیا سارا. ساری دربار کی شاہ رخ عالم پیچھے مسجد کا بھی کام کیا, ادھر بھی کیا, آگے دیواروں کا بھی کیا. بہاؤالدین ذکریہ میں ہم ادھر فرش لگا رہے ہیں, دیوار بن چکی ہے, تھوڑا فرش باقی ہے, انشاءاللہ بھی کلیئر ہو جائے گا. یہاں پر جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ 1 مہینے کے اندر یعنی اس سال کے اختتام سے پہلے ہی محکمہ اوقاف کے مزارات پر جو تعمیراتی کام ہیں وہ مکمل کر لیے جائیں گے. جی, کام مکمل ہو جائے گا. بہت شکریہ سہیرہ طارق. اب آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر انور بریار کا ڈی جی خان کے مختلف مقامات کا دورہ. ڈپٹی کمشنر نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اسی پر مزید بات کریں گے عاشر اشفاق سے. ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان انور بریار صاحب نے آفیسرز کے حملہ مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے اور اس ٹائم کارڈیالوجی سینٹر ڈیرہ غازی خان میں موجود ہیں. یہاں پر کارڈیالوجی کے حوالے سے جو مسائل چل رہے تھے ان کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے. بات کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان سے. سر, آپ نے مختلف مقامات کا دورہ کیا ہے, شہر خموشہ کا بھی وزٹ کیا ہے, اڈے کا بھی دورہ کیا ہے اور ساتھ میں کارڈیالوجی کا بھی دورہ کیا ہے. کارڈیالو کی جو مسائل تھے وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. شہر خموشہ ایک بہت اچھی سکیم گورنمنٹ کی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے 2 ایشوز تھے. شہر خموشہ کی زمین جہاں پہ ساری ہے اس کے اندر 1-2 چنک جو ہے نا وہ پرائیویٹ لوگوں کی زمین تھی جن سے ہمارے مسائل جو چل رہے تھے اور وہ لوگ ابھی زمین دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ابھی ڈیسیجن یہی ہوا کہ وہ زمین جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, فیوچر میں نا وہ پرچیز کر لی جائے گی. فی الحال ہم یہ کریں گے کہ اس کو فنکشنل کرنے کے لیے جو چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں وہ کنٹریکٹر جو ہے موو ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک پرائیویٹ اونر کے ساتھ ہمارا لینڈ ڈیمارکیشن کا مسئلہ چل رہا تھا. وہ ڈیمارکیشن بھی کل کمپلیٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ شہر خموشہ جو ہے وہ ہم 1 ہفتے میں انشاءاللہ اس کو فنکشنل کر دیں گے. اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو فنکشن کرنے کے لیے فار دا ٹائم بینگ جو ہے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے آفیسر جو ہیں ان کو ہم ہینڈ اوور کر دیں اور پھر شہریوں کو ہم پراپر بتائیں گے کہ وہ تدفین اپنے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں وہاں پہ کریں. ایک بہت اچھی فیسلٹی بنی ہوئی ہے. جی بالکل, ڈیولپمنٹ کی اسکیموں پر کام تیزی سے جاری ہے. ڈپٹی کمشنر خود دورے پر ہیں اور مختلف کام تیزی سے جاری ہے. بہت شکریہ عاشر اشفاق. بہاولپور میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے. کمشنر بہاولپور نے اے سی صدر کی دفتر کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا ہے. اسی پر بات کریں گے محمود صحیح سے. جی, بہاولپور کی ترقی کے لیے متحرک ہیں ڈپٹی کمشنر بہاولپور اور کمشنر بہاولپور, اور اسی سلسلے میں اب آج اسسٹنٹ کمشنر صدر کی بلڈنگ کا افتتاح ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے خود نکلے ہیں کمشنر بہاولپور. سر, بہاولپور کو بہتر سے بہتر بنانے کی جو آپ کی کاوش ہیں وہ جاری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایک نیا تحفہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ روز بروز بہاولپور کو کوئی نہ کوئی ایڈیشن کریں, کنٹریبیوشن کریں. اے سی صدر کا آفس یہاں پہ مسنگ تھا. اے سی صدر آپ جانتے ہیں مضافات کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں,
हमने उनके लिए मैंने और डीसी साहब ने और एसी सदर जो पहले मौजूद तैयब साहब हैं, तीनों ने मिल के कोशिश की और 25 मिलियन की ग्रांट मिली। आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है, मई में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एसी साहब का दफ्तर, वेटिंग एरिया, लोगों जो बाहर से आएंगे उनके लिए तमाम सहूलियात मौजूद होंगी इनके दफ्तर के अमले के लिए, ताकि जितना बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने को उतनी बेहतर डिलीवरी होगी। तो आज हमने इफ्तिताह कर दी है, इंशाल्लाह आपकी मौजूदगी में ही मई में हम इसको यहाँ पे जब ये इसका इनॉग्रेशन करेंगे तब भी आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह। आवाम को बेहतर रेवेन्यू सर्विसेज देने के लिए काम जारी रहेंगे, तरक्याती काम जो है काम जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर। अब आपको बताएं, डीपीओ अख्तर फारूक की जिला भर के एसडीपीओ से क्राइम मीटिंग, रहीम यार से खबर शामिल करें। डीपीओ की जेर क़यादत जिला के मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। डीपीओ ने सर्कल्स और थाना वाइज कारकर्दगी का जायजा लिया। बेहतर कारकर्दगी वाले एसएचओज और टीम को शाबाशी पेश की गई है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा, ऐसा कहना था डीपीओ का। आपको बता रहे हैं, डीपीओ अख्तर फारूक की जिला भर के एसडीपीओ से क्राइम मीटिंग की गई है। डीपीओ की जेर क़यादत जिला के मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया।